مخشری لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز بھی خالی بیٹھ جائے اور خالی بیٹھنے پر 400 نیکیاں ایک سانس پر، اور قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، تو عالم کیا ہوگا؟ مگر کہاں حضرت؟ آدھا گھنٹہ ملا تو صوفے پہ بیٹھا، موبائل شروع، موبائل میں لگ گیا، چوراہے پہ جا کر کے تیری میری برائیوں میں لگ گیا، ادھر کی ادھر باتیں کرنے لگے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا مسجد جاتا بس، لیکن یہ اس کے علاوہ کا معاملہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے، اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ختم۔ سنو پیارے ذرا ایک بات اور یاد آ رہی ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سنو۔ جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں، نماز سے پہلے مسجد کو جھاڑتے ہیں، پونچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ کچی مسجد ہوا کرتی تھی، مٹی گرد کوڑا اور جو بھی چیز مسجد کو وہاں کوڑا پھیلانے والی جتنی چیزیں ہوتی تھی وہ مسجد سے صاف کر کے باہر کر دیا کرتے تھے۔ پہلی سب بچھا دی، اس میں بیٹھ گئے، نمازی آئے پھر یہ پیچھے ہو گئے، وہ بھی بھر گئی پھر یہ پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دروازے پہ جگہ ملا کرتی تھی۔ ایک دن ایک صحابی نے عرض کیا، آقا ابو بکر کے دماغ میں کیا چلتا ہے، ان کے دل میں کیا ہے؟ ہر جمعے کو آتے ہیں، مسجد صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد آگے صف میں بیٹھنا چاہیے، اندر رہنا چاہیے، مگر گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو میرے نبی بیان فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام سن لو۔ نبی بیان فرماتے ہیں، او میرے جانثاروں، میرے چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں سنو، اگر جمعے کے دن نماز سے پہلے کوئی مسجد جا کر کے صاف کرے، جھاڑے پونچھے، اور صاف کرنے کے بعد اگر ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے پھینک دے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملا کرتا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ساری اچھی باتیں چھوڑ دی ہیں، برائیوں کی طرف چل پڑے ہیں، خرافاتوں کی طرف آ گئے، ساری اچھی باتیں ختم، کوئی جاتا ہی نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دے دے، تھوڑا سا رتبہ مل جائے، تھوڑی سی شان ہو جائے، مسجد کے صدر یا سیکریٹری یا متولی بن گئے، اور بننے کے بعد اگر اب جائیں گے تو کس نیت سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور کہہ رہے ہیں امام صاحب تمہیں جالا نہیں دکھ رہا کیا؟ امام صاحب یہاں پہ نالی گندی پر، اچھا تمہارا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، اور اپنا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ جس دن اگر ذہن سے یہ باتیں نکل جائیں گی اسی دن ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اس پردے کے ادھر بہنیں، ادھر بھائی، ذرا یہیں سے شروع کر لو، دیکھ لو، یہ میں نے حدیثوں سے شروع کیا، پتہ نہیں، اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بولو۔ اور مجھے پوری امید ہے بہنوں کے بھی، کیونکہ ان سے تو نہیں کہوں گا کہ آپ الحمدللہ بولو تاکہ ان کی آواز ہم تک آ نہیں، الحمدللہ کی، سبحان اللہ، کسی طریقے کی آواز ہم تک نہیں آنی چاہیے، بولنے چالنے۔ اب سنو، مرد یہاں عورتیں وہاں، اب ذرا دیکھیں اپنے ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، مردوں کے ماموں، خالو، چاچا، تاؤ، امی، ابو، بھائی، بہن، بیٹی، بیٹا، یہ سارے ریلیشنز ہوتے ہیں، بولو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں جلوہ گر ہیں۔ اب اسلام سے پوچھو، کس سے پوچھیں گے آپ؟ اسلام سے۔ اے اسلام تو بتا
مردوں پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بیٹا یا بیٹی، ساس یا سسر، ماں یا باپ، بھائی یا بہن یا پڑوسی، مردوں پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ اب اسلام سے پوچھو، اسلام مطلب مذہب اسلام، شریعت مصطفیٰ اپنے اندر لاؤ، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتاؤ، تو پیارے سبق لے کر کے جانا۔ اسلام یہ کہتا ہے بیوی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، مردوں پر سب سے زیادہ حق جو ہے اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو، بیٹی پہ 10,000، بیٹے پہ 10,000، بیوی پہ 15,000 خرچ کر رہے ہو، اماں پہ کتنے خرچ کر رہے ہو؟ باپ پہ کتنے خرچ کر رہے ہو؟ اب دیکھو ماں باپ کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہو یا اولاد کے؟ یہ ذمہ داری آپ کی، صرف مجھے بتانا۔ اور یہی سے ذرا پلٹ مارو ادھر بہنوں کی طرف، میں دیکھوں گا ادھر مگر کلام بہنوں سے، ذرا بہنوں کی طرف دیکھو، مطلب توجہ کیا؟ عورتوں کے بھی رشتہ دار یہی ہیں، ان کا بھی بھائی بہن، ان کی بھی ماں، ان کے بھی باپ، شوہر، بیٹا بیٹی، ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ بھی کان کھول کے سن لیں، اسلام یہ بتاتا ہے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ کس کا بولو؟ اب بتائیے گا، کتابوں میں آتا اگر اس کا محصل نکالیں گے، بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب یہ جتنی آئی ہوں گی مجھے امید ہے سب اجازت لے کے آئی ہوئی، مجھے امید ہے۔ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ بیوی پر کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ اب ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کئی بچوں کی ماں ہو گئی، اس کے باوجود بھی کہنا کس کا مانا جاتا ہے؟ میکے والوں کا۔ جو گھر سے فون آ جائے اسی پہ چل رہی ہے، اسی وجہ سے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا۔ اب ذرا سنو پیارے، توجہ رکھنا اس بات پر، اب میں دونوں کو لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ اصلاح ہوتی چلی جائے اپنے اندر، اپنے اوپر۔ ایک حدیث ایسی پڑھتا ہوں، یہ علماء کرام ہیں، شاید کام آ سکے۔ آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر وہ نمازیں پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، اگر روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں، اگر زکوٰۃ دے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں، اگر حج کرے تو ان کا حج قبول نہیں، اگر تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں صرف ولا عدلا، جن کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، کوئی بھی عبادت ان کی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں بولو؟ 3 قسم کے۔ اگر اجازت ہو تو ان تینوں کی فہرست کھولوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا حالات ہیں۔ دیکھو پیارے، پتہ نہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ دیوار بن کے رکے پڑے، آگے دیوار آ گئی۔ کون ہے وہ جس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں؟ نبی خود فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق، یعنی العاق لوالدیہ،
اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا اس بات پر. یہ جلسہ ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم کام کی باتیں لے کر کے جائیں گے. نمازیں پڑھے نمازیں قبول نہیں، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں. کتنی قسم کے لوگ ہیں وہ؟ نمبر 1 جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 سنو کون ہے پیارے، میری بات اگر ہو تو پلٹا دو، مفتی صاحب کی ہو تو پلٹا دو، علماء کی ہو تو پلٹا دو، مگر نبی کی بات کیسے پلٹاؤ گے؟ نبی فرماتے الا قل والدی، وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اب ذرا دیکھو، توجہ رکھو، ہم جلسہ بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو کان کھول کے سنو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تلوار کی دھار پہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. مجھ جیسے ہزاروں مولانا ہم آئے تو ہمارے لوگوں نے ہاتھ چومے کہ یہ سید صاحب چلو ہاتھ چوم لو، پیر صاحب آتے ان کے ہاتھ چومتے ہو، علماء آتے ان کے ہاتھ چومتے ہو. اچھی بات ہے، لیکن سنو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا بلکہ اور ہزاروں پیر، اور وہ بھی اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں میں، نقلی کی نہیں. اگر نقلی پیر ہو تو اس کو گولی مارو، ماری مت دینا، ہماری طرف کئی محاورہ ہے. نقلی پیر توبہ توبہ، نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا، بس سفلی سیکھ لیا، چوکی یاد کر لی، جادو گنڈے سیکھ لیے. اور بعض لوگ اس کے پیچھے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں ہاتھ دبا رہی ہیں، عورتیں سر میں تیل ڈال رہی ہیں، عورتیں آگے پیچھے لگی پڑی ہیں. کان کھول کے سن لو، اگر ایسا کوئی پیر ہو جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا ہو، تنہائی میں ملتا ہو، اس سے مرید ہونا جائز نہیں. اگر وہ کوئی سفلی سیکھ لیتا نا، سفلی، بس اس نے ایسے کرا، ہاتھ میں مٹھائی آ گیا، لوگ کہنے لگے ارے یہ تو بہت بڑا کرامتی. اب لوگ اس کے پیچھے وغیرہ صاحب ہم نہیں جانتے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ اللہ والا، وہ کرامتیں دکھا رہا ہے. اس نے گھر میں بتا دیا تمہارے یہاں یہ بات ہے، جاؤ دیکھو، جادو سے بھیج دیا، دیکھا تو تعویذ نکلا. بولیے. اور عباس اسی کا حکم ہو گیا. مگر یاد رکھنا وہ اللہ